ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ آج بزنس میسج کو کنوے کرنے کے اسٹیپس دیکھیں گے کہ ایک کمپلیٹ بزنس میسج کیا ہوتا ہے اور ایک آئیڈیل بزنس میسج کیا ہوتا ہے. بزنس میسج کا بیسیکلی لفظ یوز کیا، لیکن یہ ہر ایک میسج ہی بزنس میسج میں سمجھتا ہوں کہ آج کل سمجھنا چاہیے، کیونکہ جتنی کمیونیکیشن میں آج کل کنفیوژنس چل رہی ہیں، لوگوں کو پرابلمز آ رہے ہیں، وہ سب کے سب پرابلمز جو ہیں وہ کمیونیکیشن کی خرابی کی وجہ سے ہیں. تو ان اپروپریٹ جو کمیونیکیشن ہے یا دھیان نہ دینے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور یہ جو کمیونیکیشن کی سیریز ہم نے کی ہے، یہ کافی آپ کی ہیلپ کرے گی. اب جو بزنس میسج ہے، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ورڈز آر وہیکلز آف تھاٹ، تو جب ورڈز آر وہیکلز آف تھاٹ تو بھائی اس میں آپ کو جو وہیکلز ہیں، یعنی کہ اپنے جو چیز آپ نے کہیں کو کارگو کرنی ہے یا کہیں ٹرانسپورٹ کرنی ہے، اس چیز کو سمجھنے، اس چیز کو بھیجنے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ آپ ٹرانسپورٹیشن کا جو میڈیم ہے وہ بھی بڑا وائزلی چوز کریں. تو ٹیکنیکل کچھ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو کہ ساری ہم کرنے جا رہے ہیں. تو ڈو ریممبر، ورڈز آر وہیکلز آف تھاٹ. آپ کے تھاٹس صرف ورڈز کے ذریعے ہی آپ کر سکتے ہیں ان دس ورلڈ. آپ دیکھیں ورڈ سب سے زیادہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو آئیے سیکھتے ہیں. جی، تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہمارا جو بزنس میسج ہے اس کے سٹیپس کیا ہیں. اس میں 5 سٹیپس ہوتے ہیں. پہلے سینڈر، پھر میسج، پھر میڈیم، پھر انکوڈنگ اور پھر ڈیلیورڈ. اب سب سے پہلے میں ڈسکس کروں گا کہ سینڈر کون ہے اور سینڈر کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو ایک سینڈر کی جگہ پر رکھیں، سپوز یو آر اے سینڈر، تو آپ نے، اگر تو کمپنی میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا ڈیزگنیشن دیکھنا ہوگا، اپنی پوزیشن دیکھنی ہوگی کہ میں ڈیزگنیشن میں کیا ہوں اور میری کیا اس وقت پوزیشن ہے، کیا کنڈیشن ہے. اور اگر آپ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے بات کیا کرنی ہے. جب آپ یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے کس بندے سے کیا بات کرنی ہے، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. موسٹلی لوگ یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے. دے آر ویگ. تو آپ نے سب سے پہلے خود کلیئر ہونا ہے واٹ ٹو سے. اس کے لیے ہماری اس سے پہلے والی ایک ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھ لیجئے گا، 7 C's والی. اس سے کافی ہیلپ ملے گی میسج کو کیسے آپ نے ڈیزائن کرنا ہے. تو میسج کا جب آپ پروسیس ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ یار میں نے بات کیا کہنی ہے کس بندے سے، اس کے بعد آپ میڈیم کی طرف آ جاتے ہیں کہ میں نے کس میڈیم کے تھرو یہ بات کرنی ہے. اب آبویسلی ریٹن کمیونیکیشن اور طرح سے ہوتی ہے، اورل کمیونیکیشن اور طرح سے ہوتی ہے. میڈیم آپ چوز کرتے ہیں، جیسے کمپنیاں ایون ایڈورٹیزمنٹس چوز کرتی ہیں، آپ امیجز چوز کرتے ہیں، آپ کچھ ریٹن میسج چوز کرتے ہیں، آپ کچھ آڈیو کال چوز کرتے ہیں. تو جو بھی آپ میڈیم چوز کر رہے ہیں، آپ نے اس کی سوٹیبلٹی کے حساب سے کہ اس میڈیم پہ یہ بات کی جا سکتی ہے یا نہیں. دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں اگر ریٹن ہیں، ریٹن ہی آپ کسی کو آڈیو کال پہ کہہ رہے ہیں تو اس کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا. ریٹن والی چیز ہی آپ امیج میں لے کے آ رہے ہیں تو بھی اس کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا. تو آپ نے میڈیم کو ضرور ذہن میں رکھنا ہوگا کہ میڈیم کی سوٹیبلٹی کے حساب سے پھر میسج ڈیزائن کرنا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انکوڈنگ ایک چیز ہے. انکوڈنگ کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں، انکوڈنگ کی میں یہ مثال دوں گا کہ ہر ایک جو ڈپارٹمنٹ آف لائف ہے یا ڈپارٹمنٹ آف بزنس ہے یا ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹری ہے، اس کی ٹرمز اپنی ہوتی ہیں. ٹرمینالوجی، جو لینگویج کی ٹرمینالوجی ہے وہ اپنی ہوتی ہے. لیگل جو لینگویج کی ٹرمینالوجی ہے وہ اور ہوتی ہے. اس کی ایک میں مثال دے دیتا ہوں. جیسے آپ دیکھیں کہ کیپٹل کا ورڈ ہے CAPITAL. کیپٹل اگر آپ پالیٹکس میں دیکھیں تو دارالحکومت کے لیے کیا جاتا ہے، جی ABC از دا کیپٹل آف آور کنٹری. کیپٹل. اور اگر آپ اسی کو بزنس میں دیکھیں تو کیپٹل سے سرمایہ ہے کہ جی کتنا کیپٹل آپ نے انویسٹ کیا اپنے کاروبار میں.
اگر آپ اس کو لینگویج میں لے آئیں تو کیپٹل لیٹرز اور اسمال لیٹرز آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ چلے جائیں لا میں تو کیپٹل پنشمنٹ، موت کی سزا. تو کیپٹل کے ہر ڈپارٹمنٹ میں الگ میننگز ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا، انکوڈنگ کرنی ہے کہ جو بات میں نے کرنی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جس بندے سے میں نے بات کرنی ہے اس بندے کے لیے انکوڈنگ کریں، یعنی کہ ورڈز کو اس طرح سے سوٹیبل سلیکٹ کریں کہ جو پراپر کوڈز ہوں، پراپر اس کے لیے سمجھنا ایزی ہو جائے اور آپ بھی کسی لینگویج کے لا کی وائیولیشن نہ کر رہے ہوں. اس کے بعد جب آپ انکوڈنگ کر لیں کہ اچھا بھی اب ہمارا میسیج تیار ہو گیا، تو پھر میک شور جب آپ میسیج بھیج دیتے ہیں کسی کو، میک شور کہ میسیج اس کو ڈیلیور ہو گیا. اچھا جب میسیج ڈیلیور ہو گیا تو ڈن، میسیج کمپلیٹ ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا بھائی اس تک پہنچ گئی بات. اور زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں تک ہی اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے میسیج کنوے کر دیا، میسیج اس کو مل گیا، ڈیلیور ہو گیا. اگر واٹس ایپ ہے تو یہ بلو ٹک آ گئے، ای میل ہے تو بھی جی ڈیلیورڈ کا میسیج آ گیا، پوسٹ ہے تو بھی ڈیلیورڈ کا میسیج آتا ہے، ڈیلیوری رپورٹ. تو یہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو آپ کا ایک کمپلیٹ میسیج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ آئیڈیل نہیں ہے. اب ہم آگے ڈفرنس دیکھتے ہیں کہ یہ تو کمپلیٹ تھا نا، کہ آپ کے اینڈ سے یہ کمپلیٹ ہو گئی چیز، آپ نے اپنا فرض کر دیا، دیٹس اٹ. تو بہت سارے لوگ کمپلیٹ بزنس میسیج کے بعد کہتے ہیں کہ ہم وی آر ڈن، لیکن آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے. بہت ساری کمپنیاں ہیں، بہت سارے سیلز پرسنز ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، جی آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ، لیکن باس ان سے خوش نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈیزائرڈ جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن جو کہ میں نے انٹرو میں ڈسکس کیا تھا کہ ہماری جو کمیونیکیشن ہے اس کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم آئیڈیا رکھتے ہیں اپنے ذہن میں، اس میسیج کو کنوے کرنے کا جو پرپز ہے، جو مقصد ہے کہ یار یہ بات کر کے تو ہمیں یہ مقصد حاصل ہو جائے، سامنے والا بندہ ہماری ڈیل جو ہے اس پہ اگری ہو جائے، ہماری آفر مان لے. تو جب آپ یہ چاہتے ہیں لیکن آپ کے میسیج کے پروسیس میں کہیں کوئی کمی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ ہم کمپلیٹ جو ریزلٹس ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار بڑا اچھا ہم نے کنوے کیا، بہت زیادہ ایفرٹس کیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، تو اس میں کہیں نہ کہیں دیکھیں آپ تو کچھ کمی ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیل بزنس میسیج، کیونکہ جو میں نے ڈیفینیشن بتا دی آپ کو کہ آئیڈیل بزنس میسیج وہ ہوگا جب آپ کو آگے سے ڈیزائرڈ ریزلٹس مل جائیں جو آپ چاہ رہے ہیں. اب اس میں ٹیکنیکل کچھ آسپیکٹس جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل آسپیکٹس کیا ہیں. اسی طرح سے ہم شروع کریں گے. سینڈر ہے، سینڈر آپ کو پتہ ہے جو آپ ہیں فرض کریں میسیج بھیجنے والے، پھر آپ میسیج سلیکٹ کرتے ہیں. ہماری 7 C's والی ویڈیو کی گائیڈنس کے ساتھ آپ میسیج کو پورا ڈیزائن کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ میڈیم سلیکٹ کرتے ہیں کہ کس میڈیم کے تھرو میں نے ان سے بات کرنی ہے. نا آفٹر دیٹ آپ انکوڈنگ کرتے ہیں، اس کی پوزیشن، اس کا ڈیزگنیشن سب کچھ دیکھ کے پھر میسیج سینڈ کر دیا جاتا ہے. جب میسیج ڈیلیورڈ ہو جاتا ہے تو میسیج ہو گیا کمپلیٹ. اب کمپلیٹ ہونے کے بعد جب اس آدمی کو ڈیلیور ہو گیا تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ انسان جو ہے ہمارا جو ریسیور ہے وہ میسیج کو ڈیکوڈ کیسے کر رہا ہے، سمجھ کیسے رہا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کیپٹل کے الگ الگ میننگز ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی کہ وی ڈونٹ ہیو مچ کیپٹل لیفٹ ان آور اکاؤنٹس. اب ایک دوسرا انسان جو ہے جس کو کیپٹل کے معنی نہیں آتے وہ کیا سمجھے گا اس سے، کیونکہ اس نے تو کیپٹل صرف دارالحکومت ہی پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم لا کی بات کرتے ہیں، جی ہی واز اوارڈیڈ کیپٹل پنشمنٹ،
تو کیپٹل پنشمنٹ اس کو دی گئی. اب جو انسان ہماری بات کو, جس انسان کی ووکیبلری میں یہ کورٹ کی لینگویج یا لاء کی لینگویج نہیں ہے, وہ تو کرے گا کہ بھائی اچھا ایک آدمی کے نام دارالحکومت لگا دیا گیا, حالانکہ بھائی اس کو موت کی سزا ملی ہے, اس کے نام دارالحکومت نہیں لگایا. تو یہ جو ڈیکوڈنگ ہے یہ بڑی اہم ہے. تو آپ نے یہ بڑا ذہن میں رکھنا ہوگا کہ سامنے والے انسان کی سائیکالوجی کو, جو کہ ہم نے 7 C's والی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے, تو اگر آپ نے اس طرح سے انکوڈنگ کی ہے 7 C's والی ویڈیو کو ذہن میں رکھ کر, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈیکوڈ کیسے کر رہا ہے. وہ ڈیکوڈ بھی اسی طرح سے کرے چیزوں کو, کیونکہ ورڈز آر وہیکلز آف تھاٹ. آپ اپنے تھاٹ کو ورڈز کے تھرو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس نے اسی طرح ڈیکوڈ کر لیا, اور پھر آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے, فیڈ بیک بھی ملتا ہے. سم ٹائمز آپ کا میسج کنوے ہو گیا, بٹ یو آر انشور کہ بھائی اس آدمی پہ کیا اثر ہوا ہے. اس نے ڈیکوڈ کر لیا, آپ کو یہ بھی تسلی ہے, لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ اس آدمی نے ایگزیکٹلی اسی طرح ڈیکوڈ کیا ہے, ایگزیکٹ آپ کو اپنے ٹارگٹس اچیو ہوئے ہیں یا نہیں, تھرو ہز اور ہر فیڈ بیک. تو جب وہ فیڈ بیک اپنا دیں گے نا کہ بھائی ٹھیک ہے جی, ہمیں آپ کی آفر قبول ہے, ٹھیک ہے جی ایسا ہی ہوگا جیسے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی ہم یہ بات کر لیتے ہیں, تو دین آپ کا میسج ایک آئیڈیل بزنس میسج کنسیڈر کیا جائے گا. اور میں یہی چاہتا ہوں, فار دا پاسٹ مینی ایئرس میں یہ ایفرٹ بھی کرتا رہا ہوں, پریکٹیکل ایفرٹ, اور جو کہ یہ اسی کا حصہ ہے کہ آپ سب آئیڈیل جو ہے وہ کمیونیکیٹرز بنے. آپ کی لائف میں جو بھی آپ اپنے ٹارگٹس کمیونیکیشن کے تھرو اچیو کر سکتے ہیں, وہ ضرور کنوے کریں. آئی ایم آلویز دیئر فار دیٹ. اور آپ کو اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہو, کوئی ایسا فردر گائیڈنس چاہیے ہو, تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں. ہمارے نمبرز دیے گئے ہیں, ویڈیو کے نیچے بھی دیے گئے ہیں. At the bottom of the screen you can find it, and do share it with other people, because یہ لائف کمیونیکیشن کے ساتھ چلتی ہے. تو آپ ڈو شیئر اٹ ود ادرز, بیکاز ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کا پتہ چل گیا تو بھی آپ پرابلم میں ہی رہیں گے, کیونکہ سامنے والے لوگوں کو تو نہیں پتہ. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ آپ کے قریب جتنے لوگ بھی سرکل میں ہیں آپ کے, ان سبھی تک یہ بات پہنچنی چاہیے, تاکہ آپ کی کمیونیکیشن تبھی ایزی ہوگی نا. صرف آپ کا جو ہے وہ رولز کے تحت بات کر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, سامنے والے کا بھی اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. تو اس لیے ڈو شیئر اٹ ود پیپل جتنا ہو سکے. تھینک یو.